اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ کا 13واں رکوع، اس کا ترجمہ اور تشریح پیش خدمت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ترجمہ: اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، راعنا نہ کہا کرو اور انظرنا کہہ دیا کرو، واسمعوا اور سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پر نازل ہو، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منہا او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کر پھر کافر بنا دیں، باوجود یہ کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے۔ چنانچہ تم معاف کرو اور درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور یاد رکھو کہ جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیج دو گے اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہودیوں اور عیسائیوں کے کوئی بھی ہرگز داخل نہ ہوگا۔ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ، تو یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ ان سے کہیے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کیوں نہیں، جو شخص بھی اپنا رخ اللہ کے آگے جھکا دے اور وہ نیک عمل کرنے والا ہو، اسے اپنا اجر اپنے پروردگار کے پاس ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ابھی آپ نے 12واں رکوع اور اس کا ترجمہ سنا۔ پہلی ہی آیت 104 میں لفظ راعنا
اور انظرنا 2 لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جس میں رائنا کو منع کیا گیا ہے اور انظرنا کے لیے کہا گیا ہے کہ کہا کرو۔ تو مدینے میں رہنے والے بعض یہودیوں کی ایک شرارت یہ تھی کہ جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو آپ سے کہتے تھے رائنا۔ عربی میں اس کے معنی ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، اس لحاظ سے یہ لفظ ٹھیک ہی لگتا تھا، لیکن عبرانی زبان میں یہودیوں کی مذہبی زبان تھی، اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بددعا اور گالی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، اور وہ لفظ یوں بولا جاتا تھا کہ رائنا کی جگہ راعینا بن جاتا تھا، جس کے معنی ہے کہ ہمارے چرواہے۔ غرض یہودیوں کی اصل نیت اس لفظ کو خراب کر کے استعمال کرنے کی ہی تھی، لیکن چونکہ عربی میں بظاہر اس کا مطلب ٹھیک معلوم ہوتا تھا تو مسلمانوں نے بھی یہ لفظ بولنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہودی اس بات سے دل ہی دل میں خوش ہوتے اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور مسلمانوں کو اس بات کا کوئی خاص اندازہ نہ تھا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ غیب کے علم رکھتے ہیں، انہیں یہ بات پسند نہ آئی کہ ان کے لیے، ان کے نبی کے لیے اس طرح کا مذاق اڑایا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کے لیے متنبہ کیا اور کہا کہ مسلمانوں، تم رائنا نہ کہا کرو، بلکہ تم اس کی جگہ انظرنا کہا کرو، اور انظرنا کا مطلب ہے کہ ہم پر شفقت کی نظر فرمائیے، اور اس لفظ میں کسی بھی دوسرے معنی کے ملنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 105 میں اس کی وجہ بھی بیان کر دی، کہا کہ اے مومنو، یہ جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تمہارا رب کسی بھی طرح کی بھلائی کا کام کرے، اس لیے یہ حسد کے مارے اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جسے چاہتا ہے اپنے رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے۔ آیت نمبر 106 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں تو اس سے بہتر یہ اسی جیسی آیت لے کر آتے ہیں۔ تو یہ بھی شریعت کی فروعی احکام میں تبدیلی کے متعلق ہے کہ اس زمانے میں جو یہودی اور نصارہ تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کے قرآن میں کئی چیزوں میں بار بار تبدیلیاں ہو رہی ہیں، چونکہ قرآن بتدریج دھیرے دھیرے نازل ہو رہا تھا، اور اس حساب سے چیزیں اور قانون دھیرے دھیرے اللہ کی طرف سے نازل ہو رہے تھے، تبدیلیاں ہو رہی تھیں، تو اس پر انہوں نے مذاق اڑانا شروع کرا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ دین کے بنیادی عقائد مثلاً توحید، رسالت، آخرت ہر دور میں ایک جیسے رہے ہیں، لیکن عملی احکام دھیرے دھیرے بدلتے ہیں، پرانے نبیوں کے دور میں بھی بدلے ہیں اور آج کے دور میں بھی اس حساب سے بدل رہے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں کہا گیا ہے کہ کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار۔ یہودیوں نے بالخصوص اور دوسرے کافروں نے بالعموم اس بات پر اعتراض اٹھایا تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں تو ان میں تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق حالات میں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، اور جو حکم بھی ختم کیا جاتا ہے اس کی جگہ نیا لایا جاتا ہے تو وہ حالات کے مطابق زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام بادشاہت زمین و آسمان کی اللہ کی ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار، لہٰذا اس طرح کے تم سوال جواب کر کے، اس طرح کے غلط باتیں کر کے لوگوں کو راہ راستے مت بھٹکاؤ۔ آیت نمبر 108 میں پھر کہا گیا ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے کے لوگوں نے موسیٰ سے کیے ہیں، اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ یہ اسی ضمن میں کہا گیا ہے کہ جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے نبی سے کہیں کہ آپ کے اوپر سوال جواب جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، احکام تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو اسی پر فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر مزید تنبیہ کری اور کہا کہ یہ یہودیوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے مطالبے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی سبق دیا جا رہا ہے کہ پرانی قوموں نے موسیٰ علیہ السلام سے غیر ضروری سوال کیے، وہ ایمان لانے کے بجائے نامعقول سوالوں میں گھر گئے، جس کی وجہ سے وہ راہ راستے بھٹک گئے۔ تو یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم غیر ضروری سوالات میں پڑ جاؤ اور تم راہ راستے ہٹ جاؤ۔ مزید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں پلٹا کر کافر بنا دیں، تو تم ایسا کرو کہ انہیں معاف کر دو، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، درگزر سے کام لو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیجیں گے اور ان کے بارے میں اپنا فیصلہ کر دیں گے۔ آپ اس پر طرف زیادہ توجہ مت دو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ پھر آیت 110 میں فرماتے ہیں کہ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی کا عمل بھی تم اپنے لیے کرو گے تو فائدے کا ہے، وہ آگے بھیجو گے اور اللہ کو اس کے پاس پاؤ گے، بے شک جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 111 میں سختی سے فرمایا گیا ہے کہ اور یہ یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت میں کانا ہودن اور نصارہ، یہودی اور نصارہ کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، تو تلک امانیہم، یہ ان کی محض خوش فہمیاں ہیں، ان کی اپنی آرزویں اور تمنائیں ہیں، اور ان سے کہو کہ اگر تمہارے پاس اس چیز کی کوئی دلیل ہے، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تم صرف جنت کے مستحق ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، کہ آپ ان سے کہیے کہ جو بھی سچے دل سے اللہ کی طرف آتا ہے، اپنا رخ اللہ کے سامنے کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکاتا ہے اور نیک عمل کرنے والا ہو، پھر وہ خواہ کوئی بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ اپنا بے حد اچھا اجر پائے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔